لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کی عنایت فرمائے. گزشتہ ہماری بات کہ خداوند عالم اور معصومین علیہ السلام کی طرف سے جو تعلق اور ارتباط قائم ہے اس مخلوق کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ، وہ رحمت و رافت و محبت اور شفقت کا رابطہ ہے، اور عالم بالا اور خداوند عالم اور اہل بیت کی طرف سے بطور کامل کی رابطہ قائم ہے. جس چیز کی توقع ہے کہ ہم بھی یہی رابطہ قائم کریں خداوند عالم کے ساتھ، یہی رابطہ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہی رابطہ قائم کریں. اور اگر ہمارا رابطہ بھی خدا اور اولیاء خدا سے محبت کا رابطہ اگر قائم ہو جاتا ہے تو دنیا و آخرت میں اس کے بہت سارے آثار وہ ہماری زندگی میں، دنیا میں بھی اس کے آثار وہ ظاہر ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کے آثار ہیں. تو خداوند عالم کے ساتھ اور اولیاء خدا اور معصومین کے ساتھ اس رافت و محبت کے اس رابطے کا ایک اہم اثر آج آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ اہم اثر یہ ہے کہ جب انسان کو خدا سے محبت ہوگی اور اولیاء خدا سے محبت ہوگی تو ایسا شخص اور ایسا مومن وہ بندگان خدا سے محبت کرے گا اور مخلوق خدا سے محبت کرے گا. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص وہ خدا اور معصومین سے محبت رکھتا ہو لیکن وہ مخلوق خدا اور بندگان خدا سے محبت نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم اپنی مخلوق کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتا ہے، لہذا جسے خدا سے محبت ہے وہ پھر مخلوق خدا کہ جس سے خداوند عالم کو محبت ہے اس سے بھی محبت کرے گا اور محبت رکھے گا. اور اس کی ایک واضح مثال آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ مومنین کا معاشرہ کہ جس کی ایک مثال اور ایک نمونہ خود آپ عزیزان ہیں اور آپ لوگ ہیں کہ جہاں تشریف فرما ہیں، یہ اس کا ایک نمونہ ہے. اور یہ نمونہ ہے مومنین کے ایک بڑے معاشرے کا کہ یہاں پر آپ جو تشریف فرما ہیں، اور ایک چیز نے جو آپ کو
ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہے، اور ایک چیز جو ان تمام افراد کو ایک مجموعے کے تحت وہ قرار دیا ہے اور ان کے مابین ایک پیوند برقرار کیا ہے، تو اسی طرح مومنین کا ایک بڑا معاشرہ، اس میں تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ وہ مرتبط ہیں، ایک دوسرے کے متعلق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پیوند ہے۔ تو آپ عزیزان جو ایک اس بڑے معاشرے کی ایک حصہ اور ایک جز ہے، تو آپ لوگوں کے مابین وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو جوڑے ہوئے ہے؟ وہ ایک شہر کا ہونا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ ہم ایک شہر کے ہیں، ہم شہری ہیں، لہٰذا وہ یہ چیز ہمارے اندر ہمیں آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، مختلف شہروں سے ہیں یا ایک قبیلے سے ہیں، تو ایک قبیلہ بھی وہ اس اتحاد کا اور اس پیوند کا وہ باعث نہیں ہے، اس لیے کہ مختلف قبیلوں کے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کہیں کہ ایک زبان ہے ہماری، نہ، ایسا بھی نہیں ہے، مختلف زبانیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ عزیزوں کے اندر ایک محکم پیوند ہے۔ تو یہ جو ایک شہر کا ہونا، ایک زبان کا ہونا، ایک قبیلے کا ہونا، یہ ایک ظاہری اور قراردادی عنوان ہیں، اور ایسے ظاہری اور قراردادی عنوان وہ ایک مجموعے کو آپس میں جوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک کچھ مدت کے لیے آپس میں ان کا ایک اتحاد اور ایک پیوند سا قائم ہو جائے، لیکن ایک مستقل پیوند وہ قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ عناوین ظاہری عناوین ہیں، یہ عناوین حقیقی نہیں ہیں۔ عناوین اعتباری انہیں کہا جاتا ہے۔ اعتبار، ہم نے اعتبار کیا ہے ان عناوین کا اور یہ حاصل ہوئے ہیں، وَإِلَّا اگر اعتبار نہ کریں تو یہ عناوین بھی نہیں ہیں۔ لیکن ایک پیوند جو ایک پیوند حقیقی ہے، ایک پیوند واقعی ہے، اور اس نے ان افراد کے اندر ایک اتحاد، ایک یگانگت پیدا کی ہے، اور وہ ایک اتحاد اور وہ ایک پیوند واقعی ہے، ایک پیوند اعتباری نہیں ہے، ایک پیوند وہ ظاہری نہیں ہے، اور وہ پیوند کہ جو ان تمام افراد کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، وہ پیوند ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے، خداوند عالم پر ایمان اور رسول خدا اور اہل بیت پر ایمان، یعنی وہی ولایت، اس لیے کہ خداوند عالم کی ولایت وہی خداوند عالم پر ایمان، اور رسول خدا اور اہل بیت پر ایمان وہی ولایت، اور خداوند عالم اور اہل بیت کی ولایت دو ولایتیں نہیں ہیں، ایک ہی ولایت ہے۔ لہذا یہ ولایت، اب اس کو آپ ایمان کہیں یا اب اس کو ولایت کہیں، یہ ولایت ہے کہ جو مختلف ان زبانوں کے، مختلف شہروں کے، مختلف قبیلوں کے لوگوں کے اندر ایک پیوند اور ایک تعلق کو قائم کیے ہوئے ہے، جو ایک پیوند واقعی اور حقیقی ہے۔ یہ خوب اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ایک پیوند واقعی کی مثال جو ہے وہ عرض کروں کہ اس معاشرے کے ان افراد کے درمیان یہ ایمان ہے جو سب کو جوڑے ہوئے ہے۔ یہ انسان کے بدن میں جو سیلز ہیں، یا مثلا جو ہے وہ انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں، اعضاء مختلف ہیں، اور ان اعضاء کی بافت، بناوٹ مختلف ہے، اور ان کے کام بھی مختلف ہیں۔ ہاتھ کی جو بافت اور بناوٹ ہے وہ پاؤں کی نہیں ہے، پاؤں کی مختلف بناوٹ ہے، بافت ہے، اور جو ہاتھ کا کام ہے وہ پاؤں کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء، انسان کے کان ہیں، انسان کی آنکھ ہے، تو کان کی بافت اور بناوٹ مختلف ہے آنکھ سے، اور دونوں کے کام بھی مختلف ہیں۔ کان کا کام ہے سننا، اور اس سن کر جو معلومات آئی ہیں وہ انسان کے دماغ تک پہنچانا، اور آنکھ کا کام ہے عکس برداری کرنا، تصویر لینا، اور جن چیزوں کو آنکھ دیکھتی ہے اس کا ایک عکس لیتی ہے اور دماغ کو پہنچاتی ہے، کام مختلف ہے۔
لیکن عزیزان عجیب ایک ان اعضاء کہ جن کی بافت اور ساخت مختلف ہے، لیکن یہ ایک چیز ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے. ان کی بافت مختلف ہے، ان کے کام مختلف ہیں، اور آپ ملاحظہ کریں کہ اگر پاؤں میں درد ہو تو دوسرے اعضاء بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاؤں کو درد ہے تو سر اور آنکھیں کہیں کہ مجھے کیا بھائی، تمہیں درد ہے، مجھے تو درد نہیں ہے. نہ، آنکھ اس کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے کہ انسان کے پاؤں میں درد ہے تو آنکھ فداکاری کرتی ہے، اور آنکھ پاؤں سے کہتی ہے، اگر اس کی زبان ہو تو کہتی ہے کہ چونکہ تمہیں درد ہے لہذا ہم بھی بیدار ہیں، ہم بھی خواب میں نہیں ہیں، ہم بھی نہیں سوئیں گے، اس لیے کہ تمہیں درد ہے. لہذا اگر کان کو درد ہو، آنکھ اس کے ساتھ ہمکاری کرتی ہے اور کہتی کہ نا تمہیں درد ہے لہذا میں بھی بیدار ہوں. یہ انسان کے اعضاء کے اندر جو ہے وہ یہ ایک پیوند ہے، ایک کا درد دوسرا عضو اس کو اپنا درد سمجھتا ہے. اچھا، انسان کے اندر کہ ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے اور وہ آپ انسان کے وجود میں عجیب ایک ہم آہنگی ہے، ایک احساس ہے، ایک ہمدردی ہے اور ایک تعاون ہے. دیکھیں، انسان جب بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، تو دوڑ لگانے کے لیے انسان کو انرجی زیادہ چاہیے، اور انرجی کے لیے پھر جو ہے وہ یہ چاہیے کہ انسان کے وہ خون کی حرکت بھی تیز ہو، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اور جب خون کی حرکت جو ہے وہ تیز ہونے کے لیے کیا چاہیے کہ دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکے، اور خون جلدی تیزی کے ساتھ دھڑک کر اور زیادہ مقدار میں دھڑکے تاکہ انسان کے بدن میں وہ خون تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سپلائی کرے. تو دل کیا کرتا ہے؟ اگر دل ہمراہی نہ کرے اور خون پمپنگ کا یہ عمل جو دل جو ہے وہ انجام دیتا ہے یہ جلدی کے ساتھ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ انسان دوڑ سکے گا؟ نہیں دوڑ سکے گا. دل ہمکاری کرتا ہے، فداکاری کرتا ہے اور تیزی سے دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور تیزی سے جب دھڑکتا ہے تو خون انسان کے بدن میں تیزی کے ساتھ حرکت کرنا شروع کرتا ہے اور انسان یہ بھاگنے کا عمل انجام دیتا ہے. وَإِلَّا اگر دل ہمکاری نہ کرے، ہمدردی نہ کرے، ساتھ نہ دے، انسان کے لیے مشکل نہیں کرے گا. تو ان اعضاء کے درمیان آپ ملاحظہ کریں کہ ہر ایک کی بافت الگ ہے، ساخت الگ ہے، ہر ایک کے کام اور ذمہ داریاں الگ ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام وہ ان کے درمیان ایک پیوند اور ایک تعلق، ایک حقیقی تعلق ان کے درمیان قائم ہے. اور ایک چیز وہ سب کو مجتمع کیے ہوئے ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ تمام کے تمام اعضاء ایک روح کے تابع ہیں، ایک روح کے تابع ہیں. اور یہ ایک روح واحد، ایک روح ان تمام اعضاء کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے. عزیزان، اسی طرح یہ مختلف اعضاء ہیں اس معاشرے کے، لیکن ایک چیز نے ان اعضاء کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور ولایت ہے کہ جو ان تمام اعضاء کو آپس میں جوڑ کر ایک الہی معاشرے کو تشکیل دیا ہے، الہی معاشرہ. اور وہ روح ولایت ہے، روح ایمان ہے کہ جو ان تمام کے درمیان وہ حاکم ہے، اور وہ محبت اہل بیت ہے جو سب کے اندر اس اجتماع کی جس کے درمیان ایک پیوند، حقیقی پیوند ہے، اور جس کے یہ اعضاء ہیں، اور ان اعضاء کے درمیان اندر ایک چیز سب میں مشترک ہے، موجود ہے، اور وہ ایمان اور ولایت اہل بیت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، تحریک صلوات. کوئی بوڑھا ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، خاتون ہو، سب کے درمیان، سب کے اندر ایک روح ولایت، ایک روح وہ ایمانی و الہی وہ سب کے اندر موجود ہے اور جاری و ساری ہے سب کے اندر.
ہاں البتہ کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ، اس لیے کہ شدت و ضعف تو اس میں ہے، کسی میں وہ ایمان اور وہ ولایت وہ شدید ہے، زیادہ ہے، کسی میں ذرا کم تر ہے، لیکن سب کے اندر یہ موجود ہے۔ خوب، جب یہ ایمان، روح ولایت جو اس اجتماع کے اندر، اور اس سے پھر اگلے مرحلے میں ایک بڑا اجتماع جو مومنین کا بڑا اجتماع ہے، اس کے اندر یہ ایمان اور ولایت جو ہے وہ موجود ہے، تو لہذا جب اس الہی اور ایمانی معاشرے کے ایک فرد کو، جس طرح کہ پاؤں کو اگر درد ہوتی ہے تو آنکھ نہیں سوتی، فداکاری کرتی ہے، اس کی ہمراہی کرتی ہے کہ تم جو ہے وہ تمہیں درد ہے، میں بھی بیدار ہوں۔ لہذا اسی ایک معاشرے کے، ایک الہی اور ایمانی اور ولائی معاشرے کے اندر اگر ایک فرد کو درد ہوگا تو کیا اس دوسرے افراد، دوسرے اعضاء اور دوسرے افراد اس درد کو محسوس نہیں کریں گے؟ محسوس کریں گے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک الہی اور وہ خداوند عالم کی محبت، یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر خدا سے محبت ہے تو مخلوق خدا سے محبت ہوگی، اور جن سے خدا محبت کرتا ہے اس سے یہ محبت کرے گا، اور انشاءاللہ اس کی مثالیں جو ہے وہ تاریخ سے انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ لہذا جب اس معاشرے کے ایک فرد کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو معاشرے کے دوسرے افراد، دوسرے اعضاء اس درد کو محسوس کریں گے۔ لہذا قرآن نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ البتہ بھائی چارے کی، اخوہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کا بھائی ہے، انسان دوسرے کا بھائی ہے، اور وہ رشتہ آپس میں دونوں بھائی ہیں، خونی بھائی ہیں، دونوں ایک ہی باپ سے، ایک ہی ماں سے ہیں، خونی بھائی ہیں۔ لیکن یہ جو برادری ہے، جو ایمانی برادری ہے، جو ایمانی بھائی چارہ ہے اور جو ولائی بھائی چارہ ہے، یہ اس خونی برادری سے کہیں زیادہ اہم ہے اور کہیں زیادہ مضبوط تر ہے۔ اس لیے کہ خونی برادری میں ممکن ہے کہ دو بھائی جو ایک ہی ماں باپ سے ہیں، ایک ہی خون سے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آپس ایک دوسرے سے دور ہوں، اور جس طرح کی مثالیں جو ہے وہ آپ کے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں، وہ آپس میں کوئی پیوند نہیں ہے، آپس میں کوئی ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن دو افراد کے جن کے درمیان ایمان میں جو مشترک ہیں، جو ولایت جن کے اندر، دونوں کے اندر موجود ہے، اگرچہ وہ رشتہ دار، خونی رشتہ دار نہ بھی ہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ خونی برادری سے زیادہ گہرا تعلق اور پیوند ان کے درمیان موجود ہے، اس لیے کہ یہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، جابر جعفی امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اصحاب سیر میں سے ہیں، اصحاب سیر۔ تو ایک مرتبہ جابر جو ہے وہ امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ تقبضت بین یدی ابی جعفر فقلت جعلت فداک، کہ امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبنی او امر ینزل بی حتی یعرف ذلک اہلی فی وجہی و صدیقی۔ یا ابن رسول اللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں محزون ہوتا ہوں، یعنی کوئی مصیبت نہیں، یعنی کوئی مصیبت پیش نہیں آئی کہ جس مصیبت کی وجہ سے میں محزون ہوں، نہ، کوئی مصیبت دیکھے بغیر، یعنی حزنت من غیر مصیبت، کسی مصیبت کے بغیر میں محزون ہو جاتا ہوں، بیٹھا بیٹھا یکدم حزن طاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، او امر ینزل بی، یا کوئی مشکل پیش آئے بغیر یکدم مجھ پر حزن طاری ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہوں، اور اس غمگینی کے آثار میرے دوست احباب بھی اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ محزون ہے، غمگین ہے، حتیٰ میرے بیوی بچے بھی اس حزن کو میرے وجود اور میرے چہرے سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ میں محزون ہوں۔ یعنی حزن فقط جو ہے اس کا اثر دل پر تو ہے ہی ہے، میرے وجود پر بھی اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حزن کسی مصیبت کے بغیر مجھ پر طاری ہو جاتا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، انسان کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی دکھ ظاہری طور پر پیش آئے بغیر بیٹھا بیٹھا یکدم دل اس کا محزون ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے. کبھی سوچا یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہی وجہ، یہی صورت جو ہے وہ جناب جابر جعفی کو پیش آتی ہے. تو فقال نعم، امام نے فرمایا ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے، پیش آتا ہے انسان کو کہ انسان یکدم بیٹھے بیٹھے محزون ہو جاتا ہے. فرمایا نعم یا جابر، ان اللہ عز وجل خلق المؤمنین من طینۃ الجنان. فرمایا کہ خداوند عالم نے مومنین کو جنت کی اس آب و گل سے خلق کیا ہے. تمام مومنین کی خلقت وہ جنت کے آب و گل سے ہے. ایک طینت ہے، تمام مومنین کی طینت ایک ہے، طینت ایک ہے. اچھا، کہ ان اللہ عز وجل خلق المؤمنین من طینۃ الجنان وَأَجْرَى فِيهِمْ مِنْ رِيحِ رُوحِهِ، اور خداوند عالم نے اپنی نسیم رحمت کو ان تمام کے اندر جاری کیا ہے، اپنی روح کو، اپنی نسیم رحمت کو ان تمام مومنین کے اندر جاری کیا ہے. تو تمام مومنین کی طینت ایک ہے جنت سے. تمام مومنین کی روح وہ کہاں سے ہے؟ من روح ہی، من روح اللہ، خداوند عالم کی روح سے ہے. اچھا، فَلِذَلِكَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، لہذا یہ تمام کے تمام مومنین ایک دوسرے کے ساتھ ان کی اخوت ہے، ایسی ہی اخوت کہ جس طرح دو بھائی ایک ماں باپ سے ہوتے ہیں، ان کے ماں بہن ایسی ہی اخوت ہے تمام مومنین کے اندر. فَإِذَا أَصَابَ رُوحًا مِّن تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فِي بَلَدٍ من البلدانی حزن، فرمایا لہذا کہ جب تمام مومنین کی روح ایک ہی روح سے ہے، تمام کی حقیقت روح ہی ایک ہے، تمام کی طینت واحد ہے، لہذا اس عالم میں، دنیا میں اگر کسی مومن کو اگر کوئی حزن، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مومن اس سے محزون ہو جاتا ہے. تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ دنیا میں کسی ایک مومن کو ہوئی، تو انسان یہاں پر یہ مومن کا محزون ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی طینت ایک ہے، دونوں کی روح ایک ہے، ایک ان کا منبع ایک ہے، ایک جگہ سے ہے. لہذا ایک مومن کو جب حزن پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا مومن محزون ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَصَابَ رُوحًا مِّن تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فِي بَلَدٍ مِّنَ الْبُلْدَانِ، کسی ایک شہر میں جب ایک مومن کی روح کو تکلیف، ایک مومن تکلیف میں آتا ہے کہ اصاب حزن حزنت ہذہ، یہ یہاں پر محزون ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأنہا منہا، اس لیے کہ اس کی طینت اور اس کی روح بھی وہ اسی سے ہے، ایک جیسی ہے. سیزن یہ مومنین کے اندر پیوند ہے، پیوند واقعی اور پیوند حقیقی. لہذا مومنین جو ہیں وہ از نظر روحی، از نظر وجودی و روحی، ان سب کا مرکز، منبع ایک ہے، ایک ذات، ایک چیز ہے. لہذا اگر وہ دنیا عالم میں اگر کسی مومن پر ظلم ہوتا ہے، مثلا اگر فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو پھر مومنین اس درد کو احساس کریں گے. اگر یمن میں ظلم ہوتا ہے، مومنین اس کا احساس کریں گے، اس لیے کہ مومن سب کی طینت ایک ہے. اگر کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، مومنین اس کا احساس کریں گے، اس درد کو خود اپنا درد جو وہ محسوس کریں گے. لہذا یہ جو درد انسان محسوس کرتا ہے، دوسرے پر، مومن پر ظلم ہوتا ہے دنیا عالم میں کہیں پر، اور اگر انسان اپنے اندر اس درد کا احساس کرتا ہے تو یقین جانے کہ انسان کے اندر وہ روح ایمانی موجود ہے. روح ایمانی کی وجہ سے دوسرے کا درد انسان اپنے لیے درد محسوس کرتا ہے. لہذا یہ حدیث ہم نے پہلے بھی شاید، البتہ یہ ایک حدیث دو معصوم سے نقل ہوئی ہے، ایک امام موسیٰ بن جعفر سے بھی نقل ہوئی ہے یہ حدیث. صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد.
اور اس کو ہم شاید پہلے بیان کیا تھا، اور اسی معنی یہ حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے۔ اور یہ آپ عزیزان کی خدمت میں اگر پہلے بیان ہوئی ہے تو اسباب تذکر جو ہے وہ یہ ہو جائے۔ یہ حدیث کہ اہواز سے، اہواز ایران کا، کہ ایران اہواز ہے اور وہ بارڈر کے قریب، عراق کے بارڈر کے قریب جو ہے وہ ساتھ وہ اہواز کا علاقہ ہے۔ ایک اہوازی کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ مدینہ آتا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے کہ میں اہوازی ہوں، ایک چھوٹا سا کسان ہوں، تھوڑی سی زمین ہے، کاش کرتا ہوں اور زندگی اپنی گزارتا ہوں، لیکن اس سال 10,000 درہم مجھ پر وہ مالیات لگا دی ہے، 10,000 درہم، اور میرے پاس یہ 10,000 درہم نہیں ہے، اور یہ مالیات اگر میں ادا کروں تو میری زندگی مفلوج ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں 10,000 اپنے اگر اثاثے کو بیچوں بھی تو میں مفلوج ہو جاؤں گا، اور میرے پاس نہیں ہے میں 10,000 درہم جو ہے وہ مالیات یہ حکومت کو ادا کروں۔ اور نہیں معلوم کہ یہ اشتباہ جو ہے وہ کہاں سے پیش آ گیا ہے، جان بوجھ کر انہوں نے 10,000 مالیات لگائی ہے یا کہیں اشتباہ پیش آ گیا ہے۔ تو امام صادق نے فرمایا تو مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ تو عرض کرتا ہے کہ اہواز کا حاکم آپ کا پیرو ہے، آپ کے ماننے والا ہے، محب ہے، تو اگر آپ کچھ تحریر کر کے مجھے دے دیں تو وہ میری رعایت کرے گا اور میری مشکل حل ہو جائے گی۔ امام نے کاغذ اٹھایا، 2 جملے لکھے، 2 جملے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک اللہ یا یسرک اللہ، اپنے مومن بھائی کو خوشحال کرو، خداوند عالم تمہیں خوشحال کرے گا۔ 2 جملے بس، سر اخاک، اپنے مومن بھائی کو خوشحال کرو، یسرک اللہ، خداوند عالم تمہیں خوشحال کرے گا۔ اچھا، اس نے یہ تحریر لی اور اہواز واپس آتا ہے اور حاکم کے پاس جاتا ہے، اور حاکم کو اطلاع دیتا ہے کہ امام صادق کو آپ سے کچھ کام ہے اور میں ایک خط لایا ہوں امام کی خدمت سے۔ خوب اس نے، حاکم نے اس کسان اہوازی کو بلایا، خط جو ہے وہ لیا اس نے، اور خط جو ہے وہ کھولا، اس کو پڑھنا شروع کیا، امام کی تحریر اور مہر کو اس نے پہچان لیا اور اس کو آنکھوں کو لگایا، لگانے کے بعد کہا کہ تمہاری مشکل کیا ہے؟ کہا کہ میری مشکل یہ ہے کہ اس سال 10,000 درہم مجھے مالیات لگا دی اور میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ میری مشکل یہ ہے، میرے پاس 10,000 درہم نہیں ہے، اور میری اتنی آمدنی، یعنی یوں کہیں کہ زمین بھی اتنی نہیں ہے کہ جس کی 10,000 مالیات بنتی ہو، وہ بھی نہیں ہے، اور ہے بھی نہیں میرے پاس کہ میں اس کو ادا کروں۔ حاکم اہواز نے اپنے خادم کو بلایا اور وہ دفتر، مالیات کا دفتر جو ہے وہ اس کو منگوا کر تو اس کے نام پہ خط جو ہے وہ کھینچا اور کہا کہ اس سال کی مالیات معاف، اور تمہاری اس سال کی مالیات کو میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ ہاں، یہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ حل سررتو کا، کیا میں نے تمہیں خوشحال کیا ہے؟ کیا تم خوشحال ہوئے ہو؟ فیقول نعم جعلت فدا، یہ شخص، یہ کسان کہتا ہے نہ، ہاں میں آپ پر قربان جاؤں، ہاں میں خوشحال ہوا۔ پھر جو ہے وہ اس نے کہا کہ اگلے سال کی مالیات بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، معاف اس معنی میں کہ تمہاری اگلے سال کی مالیات بھی میں ادا کروں گا، کیا میں نے تمہیں خوشحال کیا؟ کہا کہ نعم جعلت فدا، کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، میں خوشحال ہوا۔ پھر کہا کہ یہ جو قالین جس پہ کھڑے ہو، اور اس احترام اور محبت میں کہ میرے مولا کا خط میں نے اس قالین پہ کھڑے ہو کے پڑھا ہے، لہذا یہ قالین بھی تمہیں بخشتا ہوں، کیا خوشحال ہوئے ہو؟ کہا نعم جعلت فداک، میں خوشحال ہوا۔ پھر خادم سے کہا کہ ایک گھوڑا لاؤ، گھوڑا آج کی اصطلاح میں، اس دور میں جو گھوڑا آج کی اصطلاح میں یعنی ایک گاڑی، ہاں اس دور کی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ گھوڑا ہوتی تھی،
تو ایک گھوڑا جو ہے وہ دیا اور ہبہ اس کو بخش دیا اور کہا کہ سررتو کا، کیا میں نے تجھے خوشحال کیا؟ کہا نعم جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، میں خوشحال ہوا۔ دیکھیں جس طرح امام نے جو ہے وہ کہا کہ سر اخاکا، یہ جو چیز دیتا اس سے اقرار لیتا، خوشحال ہوئے ہو، خوشحال ہوئے ہو، نعم جعلت فداک۔ پھر کہا کہ آئندہ بھی اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو میرے پاس آنا، میں تمہاری اگر مشکل کو حل کر سکا تو حتماً حل کروں گا۔ اس نے وہ چیزیں لیں، خوشحالی سے وہاں حاکم اہواز کے اس محل سے نکلا اور جگہ سے نکلا، اور اسی سال یا اگلے سال حج پہ جاتا ہے اور امام کی خدمت میں، امام صادق کی خدمت میں پہنچتا ہے اور جا کر یہ سارا احوال سنانا شروع کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ، وہ حاکم اہواز نے کیا کیا میرے ساتھ۔ فرمایا کیا کیا؟ کہا یبن رسول اللہ، آپ کا خط دیا، اس نے آنکھ چوما، آنکھوں کو لگایا، پھر اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اب جس طرح وہ امام کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، امام خوشحال ہو رہے ہیں، خوشحال ہو رہے ہیں، امام کی خوشحالی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، جب اس نے قصہ تمام ہوا تو دیکھا کہ امام بہت خوشحال ہوئے ہیں، تو اہوازی عرض کرتا ہے یبن رسول اللہ، یہ ساری چیزیں اس نے مجھے دی ہیں، خوشحال آپ ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ ساری چیزیں تو مجھے دی ہیں لیکن آپ بہت زیادہ خوشحال ہو رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہارے خوش ہونے سے پہلے خدا اور اس کا رسول خوشحال ہوا ہے۔ لقد سر اللہ وسر رسولہ، اس نے خدا کو تمہیں خوشحال کرنے سے پہلے اس نے خدا کو اور اس کے رسول کو خوشحال کیا ہے، اس نے میرے جد امیر المومنین کو خوشحال کیا ہے۔ یہ پیوند ہے مومنین کے اندر۔ میں نے وہ عرض کیا کہ یہ وہ پیوند، وہ روح ایمانی اور وہ روح ولایت جو سب مومنین کے اندر جاری ہے، سب مومنین کے اندر، اس نے تمام مومنین کے اندر وہ پیوند حقیقی ایجاد کیا ہے۔ لہذا تمام مومنین ایک جسد کے اعضاء کی مانند ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا اثر دوسرے اعضاء کو ہوتا ہے، اس کا اثر خوشحالی ہو تب بھی، اور اگر انسان کو ایک کو دکھ درد پہنچے تو اس کا اثر بھی دوسرے اعضاء پر جائے۔ لہذا عزیزان، اگر انسان کو یہ یقین کر لے کہ مومنین کے درمیان اس قسم کا پیوند ہے، ایک پیوند حقیقی، ایک واقعی رشتہ اور تعلق، کہ سب مومنین ایک ہی صنف سے ہیں اور سب کے سب ولایت اہل بیت کی اس لڑی میں پورے ہوئے ہیں، تو بلکہ جو ہے وہ کہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے، اگر آج وقت نہ ہوا تو آئندہ جو ہے وہ کہ بہت ساری روایات جو ہیں وہ اس بارے میں موجود ہیں۔ تو اگر انسان کے ایمان اس پر آ جائے تو آپ مجھے فرمائیں مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ احترام کیسا ہوگا؟ پھر مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ احترام، یہ مومنین ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے، اس لیے کہ بھائی ہے، مومن ہے، ایک ہی جسد کے یہ اعضاء ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ہوگی، اور یہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ان کے دل میں اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو معصومین کی روایات ہیں، اس احترام اور حقوق کی پاسداری کے نتیجے میں در واقع ہماری ولایت ان کے دلوں میں اور زیادہ محکم ہو جاتی ہے، اہل بیت کی ولایت اور محکم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے آگا؟ وہ انشاءاللہ یہ عرض کریں گے کہ کیسے، کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کا احترام کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، تو اس سے اہل بیت کی ولایت محکم ہوتی ہے، انسان کے اندر اہل بیت کی ولایت محکم ہوگی۔ اب اس حدیث کو ہم اس جمعے جو ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے، عجیب حدیث ہے، یہ عجیب حدیث، البتہ احادیث بہت زیادہ ہیں، تو تیموناً ایک حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد معلّہ بن خنیس، یہ بھی عجیب شخصیت تھے، امام کے شاگرد تھے اور امام کے دوست تھے، امام کے ساتھ گہرا تعلق تھا،
اب گہرا تعلق، اور بعد میں شہید ہوئے ہیں یہ، کہ حاکم مدینہ داؤد بن علی، اس نے معلّہ بن خنیس کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو امام صادق نے حاکم مدینہ کو پیغام دیا اور کہا کہ معلّہ بن خنیس کو آزاد کر دو، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو قتل کرنا، اگر تم اسے قتل کرو گے میں نفرین کروں گا، لعنت کروں گا اور نفرین کروں گا تم پر۔ یعنی عجیب، معلّہ بن خنیس کے حوالے سے امام صادق کے وہ احساسات آپ دیکھیں کہ اگر تم نے گرفتار کر کے قتل کیا میں نفرین اور لعنت کروں گا۔ اس نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد امام کے اس قول کا اور امام کی اس کلام کا اس نے مسخرہ اڑایا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، اور اس نے معلّہ بن خنیس کو قتل کر دیا۔ شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، حاکم مدینہ داؤد بن علی نے آپ کی کلام کی وہ اس کا تمسخر اڑایا اور معلّہ بن خنیس کو شہید کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کی عجیب کیفیت ہوئی اور امام فوراً سجدے میں چلے گئے، اور امام سے فقط ایک جملہ سننے میں آ رہا تھا، الساعہ الساعہ الساعہ۔ امام نے کیا دعا کی کہ آخر میں کہ الساعہ، خدایا بہت جلد بہت جلد بہت جلد، الساعہ الساعہ، اسی وقت کہ اتنے میں ابھی امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ حاکم مدینہ کے گھر سے وہ شیون اور رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کیا ہوا کہ حاکم مدینہ داؤد بن علی کے گھر میں بیٹھا، اس کے گلا گھٹتا ہے، سانس رک جاتا ہے، وہیں پہ مر جاتا ہے، وہیں پہ مر جاتا ہے۔ فوراً امام کی بد دعا و نفرین حاکم مدینہ کے بارے میں اسی وقت قبول ہوئی، اسی وقت قبول۔ یہ علی ابن معلّہ بن خنیس یہ شخص ہے کہ امام نے جس کے قاتل کے بارے میں نفرین فرمائی۔ معلّہ بن خنیس کہ یہ حدیث طولانی تفصیلی حدیث ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کو تفصیلاً جو وہ عرض کریں گے، فقط ابھی اجمالاً جو وہ عرض کرتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہیں۔ البتہ اس روایت میں 7، بعض روایات میں اس سے زیادہ حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن اس حدیث میں 7 حقوق کیوں کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 7 حقوق ہیں، 7 حقوق، اور 7 حقوق واجبات، 7 واجب حقوق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پر۔ اور پھر جو ہے وہ اس حدیث میں کہ فرمایا کہ اگر جو ہے وہ کوئی ان حقوق کو کہ ما منہن حق الا وهو علیہ واجب، یہ تمام کے تمام حقوق واجب ہیں، ان ضیع منہا شیئا خرج من ولایت اللہ، اگر یہ مومن دوسرے مومن کے کسی حق کو بجا نہیں لاتا وہ خدا کی ولایت سے خارج ہو جائے گا، وہ خدا کی ولایت میں باقی نہیں رہے گا۔ کہ ان ضیع منہا شیئا خرج من ولایت اللہ و طاعتہ، خدا کی ولایت اور خدا کی اطاعت سے خارج ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ مِن نصیب، اور خدا کے پاس اس کا کوئی حصہ اور سہم باقی نہیں ہوگا۔ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هِيَا، معلّہ بن خنیس کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، وہ حقوق کون سے ہیں میں آپ پر قربان جاؤں، وہ حقوق کون سے ہیں؟ امام نے وہ حقوق بیان کیے، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے ان 7 حقوق کو بجا لائے گا اور ادا کرے گا تو وصلت ولایتک بولایتہ، تو تم نے اپنی ولایت کو متصل کیا ہے اس مومن بھائی کی ولایت کے ساتھ، وولایتہ بولایتک، اور اس کی ولایت کو تم نے اپنے ساتھ متصل کیا ہے، یعنی تم نے اس ولایت پر عمل کیا ہے، عمل کیا ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے جو وہ عرض کیا کہ اگر ان حقوق کا، وہ ابھی جو پہلے میں نے بات عرض کیا کہ اس کو میں کامل کر لوں کہ امام نے فرمایا کہ اگر یعنی انسان مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے ان حقوق کو ادا کرے تو اس سے ہماری ولایت محکم ہوگی، مضبوط ہوگی، انسان کے اندر
جو خدا و اہل بیت کی جو ولایت ہے وہ ولایت مضبوط ہوگی۔ تو اگر دوسرے مومن کے حقوق کا میری ولایت، جو میرے اندر ولایت ہے، اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کیا تعلق، ربط کیا ہے؟ کہ میں اگر دوسرے مومن کا احترام کروں تو اس سے اہل بیت کی ولایت مضبوط ہوگی۔ اچھا، تو عزیزاً آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک الہی معاشرہ، ایک ایمانی معاشرہ، کہ جہاں پر یہ معاشرہ، یہ ایک ایمانی معاشرہ ہے جو ایمان اور ولایت نے سب کو جوڑے ہوئے، آپ سب کے اندر ولایت موجود ہے، اور اگر آپ ایک مومن کا احترام کریں تو واقع میں، حقیقت میں آپ نے اس ولایت کا احترام کیا ہے۔ اگر ایک مومن کا احترام کرتے ہیں تو در واقع آپ نے اس ولایت کا احترام کیا ہے، اور اگر ایک مومن کی بے احترامی کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ روایات آئندہ میں ذکر کروں گا، اگر ایک مومن کی بے احترامی کرتے ہیں تو در واقع اس ولایت کی بے احترامی کی ہے۔ اور یہ کیسے؟ سادہ مثال سے جو ہے اس کو، مثلا فرض کریں کہ ایک چھوٹا بچہ، آپ کا ایک چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا ہے، کوئی شخص آتا ہے اور اس چھوٹے بچے کو ایک سیلی، ایک تھپڑ مارتا ہے، تو آپ کو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے سامنے آپ کی اولاد، آپ کے فرزند کو کیا کیا؟ بے احترامی کی ہے، اس نے توہین کی ہے۔ اور تھپڑ مارنا بچے کو بے احترامی اور توہین ہے اس کی۔ اچھا، یہ بے احترامی اور یہ توہین کیا آپ کی توہین شمار نہیں ہوگی؟ آپ کی توہین شمار ہوگی۔ اور اگر آپ کے فرزند کا کوئی احترام کرتا ہے تو اس صورت میں یہ آپ کا احترام شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ آپ کا احترام شمار ہوگا، یہ آپ کا احترام۔ اور اس کی بے احترامی آپ کی بے احترامی، اس کا احترام بچے کا احترام وہ آپ کا احترام، اس لیے کہ وہ آپ کا فرزند ہے۔ خوب، اگر یہ اجتماع جو یہاں بیٹھا ہے، خوب اگر یہ اجتماع کہ آپ عزیزان تمام مومنین تمام کے تمام مومنین فرزندان اہل بیت ہیں، تمام کے تمام مومنین فرزندان امیر المومنین ہیں، میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، روایت ہے، حدیث ہے، تمام کے تمام مومنین فرزندان امام زمان ہیں۔ وہ معروف حدیث جو ہے وہ رسول گرامی اسلام کی فرمایا کہ یا علی انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ البتہ جسمانی ہو وہ باپ نہیں، روحانی باپ۔ میں اور علی، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو عزیزاً تمام مومنین کو کون سی چیز جوڑے ہوئے ہے؟ وہی ولایت اہل بیت۔ اور جب ولایت اہل بیت جوڑے ہوئے ہیں تو تمام مومنین کیا ہوئے؟ فرزندان امیر المومنین۔ اور اگر کوئی امیر المومنین کے ایک فرزند کی بے احترامی کرے تو کیا یہ بے احترامی امیر المومنین کی بے احترامی شمار نہیں ہوگی؟ یہ امیر المومنین کی بے احترامی شمار ہوگی، یہ رسول خدا کی بے احترامی شمار ہوگی، یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بے احترامی شمار ہوگی۔ اس لیے کہ وہ تمام مومنین کے اندر وہی روح ایمانی، وہی روح ولایت ہے۔ ایک کی بے احترامی، یہ انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں حدیث کو تفصیلاً عرض کروں، حدیث جو انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے اس کی۔ ایک مومن کی بے احترامی وہ خود اہل بیت کی بے احترامی شمار ہوتی ہے۔ آیات، البتہ اس ضمن میں آیات بھی ہیں، وہ آیات بھی عرض کریں گے۔ اور لہذا عزیزان کہ یہ ایک الہی، ایک ولائی معاشرہ کی جو ولایت میں سب پورے ہوئے ہیں، سب ولایت کے اس دھاگے میں، یہ تسبیح کے دانے کہ ولایت سب کو اپنے اندر وہ لیے ہوئے ہے اور پروئے ہوئے ہے۔ لہذا ایک مومن کو اگر تکلیف ہے تو اس کا احساس دوسرے مومن کو ہونا چاہیے، اگر روح ایمانی اور روح ولائی اس کے اندر موجود ہے۔ اور میں ایک واقعہ فقط جو ہے وہ عرض کر کے یہ اس بحث کو جو ہے وہ ہم تمام کرتے ہیں۔ اور واقعہ بڑا عجیب ہے کہ استاد بزرگوار اس کو نقل کر رہے تھے کہ نہایت مؤثق اور ایک بزرگوار سے کہ جو ظاہراً اہل علم بھی نہیں ہے، یعنی آپ کہیں کہ کوئی مولانا ہو، نہ وہ بھی نہیں ہے، نہ
پیشے کے لحاظ سے وہ موچی ہے، لیکن متدین دیندار شخص، یہ شخص نقل کرتا ہے کہ مجھے کچھ اپنے عزیز و اقارب میں سے 2 افراد کے ساتھ نہیں معلوم ان سے نفرت تھی، ان سے نفرت، اور وہ ان کو میں ناپسند کرتا تھا، لیکن نہیں معلوم کہ مجھے ان 2 سے نفرت کیوں تھی، اس کا سبب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو ہی ان کو میں دیکھتا میرے اندر وہ نفرت جو وہ جاگ اٹھتی اور ان کو حقارت کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں، مجلس ترحیم، ہاں کسی کی رحلت کی مجلس جو ہے وہ برقرار تھی، اور تو میں ایک طرف جا کے بیٹھا تو دیکھا کہ دوسری طرف وہی 2 افراد جن سے مجھے نفرت تھی وہ سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر میرے اندر جو ہے وہ اور زیادہ نفرت جو ہے وہ اور حقارت سی پیدا ہوئی، اور میں نے ان کو بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا اپنے اندر کہ مجھے ان سے نفرت کیوں ہے، اور میں نے سوچ کر انصاف سے کام لیا۔ ہاں یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان بلا کر سوچے کہ اس سے نفرت ہے تو کیوں ہے، محبت ہے تو کیوں ہے، تو نفرت ہے تو کیوں ہے کیا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے جو ہے وہ کہا کہ کیا ان 2 سے اہل بیت بھی نفرت کرتے ہیں، اہل بیت بھی نفرت کرتے ہیں ان سے۔ لیکن پھر جو ہے وہ دیکھا میں نے کہ نا، یہ مومن ہیں، نمازی ہیں، اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ہے، عزاداری میں آتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تو ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان میں۔ خوب لہذا تو کیا اہل بیت ان سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت سے یہ دور ہے؟ تو نہ، اہل بیت سے دور نہیں ہے، اہل بیت سے دور نہیں ہے۔ جب اہل بیت سے دور نہیں ہے تو اہل بیت ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب اہل بیت محبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو میں نے انصاف دیا اور انصاف سے کام لیا، اور کہا کہ میری دوستی اور نفرت کا ملاک بھی اہل بیت ہونی چاہیے۔ اگر اہل بیت کسی سے نفرت کرتے ہیں تو مجھے بھی ان سے نفرت ہو، اور اہل بیت اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو مجھے بھی ان سے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے جب یہ انصاف سے کام لیا کہ یہ محب اہل بیت ہیں، عزادار ہیں، مجلس میں آتے ہیں، مومن ہیں، اور اہل بیت جو ہے وہ ان سے، اہل بیت سے دور نہیں ہے، اہل بیت ان سے محبت کرتے ہیں، جو ہی میں نے یہ انصاف سے کام لیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں یہ نفرت اچانک محبت میں بدل جاتی۔ محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ انسان کا حب و بغض وہ تابع ہونا چاہیے، خدا و رسول و اہل بیت کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ اس کا ملاک اور معیار کیا ہونا چاہیے؟ خدا و رسول و اہل بیت۔ اہل بیت اگر ان سے محبت کرتے ہیں بس مجھے بھی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت اگر ان سے بیزاری رکھتے ہیں تو مجھے بھی ان سے بیزاری ہونی چاہیے۔ میری محبت ہو اور میرے بغض و نفرت کا ملاک وہ خدا و رسول و اہل بیت ہو۔ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ انصاف سے کام لیا تو اپنے اندر احساس کرتا ہوں کہ مجھے ان 2 سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت۔ میں نے مجلس کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، میں ان کی طرف اسی مجلس میں ہرولے کی شکل میں، ہرولہ سمجھتے ہیں؟ حج پہ جب جاتے ہیں تو وہ 2 مقام، وہ صفا و مروہ کے درمیان میں 2 نشان لگے ہوئے ہیں، تو ان 2 نشانوں میں ہرولہ کیا جاتا ہے، یعنی نہ تو ایسا اور نہ ہی بھاگنا، اس کی درمیانی کیفیت میں چھوٹے قدم لے کر جلدی جلدی جو ہے وہ چلنا ہرولہ ہے۔ کہتے میں ہرولے کی شکل میں ان کی طرف جو ہے وہ دوڑا یا ان کی طرف گیا۔ انہوں نے اچانک جب مجھے اس کیفیت میں آتا دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا، ڈر گئے کہ شاید یہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ میں جو ہی ان کے پاس گیا ان دونوں کو اپنی بغل میں لیا اور ان کے بوسے لینا شروع کیے۔ عزیزان، مومن اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ حدیث 7 مادے انشاءاللہ وہ آئندہ جو ہے وہ عرض کریں گے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر کیا حقوق ہیں، وہ 7 حقوق جو امام صادق نے معلّ بن خنیس کو آپ نے جو بیان فرمائے ہیں۔ وہ 7 حقوق انشاءاللہ وہ آئندہ خطبے میں عرض کریں گے۔
کہ انشاءاللہ خداوند عالم کہ یہ دوستی اور محبت کا جو ملاک ہے یہ ہم سب کو عنایت فرمائے، اور مومنین کے اندر یہ ایک پیوند حقیقی اور واقعی پیوند اور تعلق اور رشتہ خداوند عالم اس کو اور زیادہ محکم اور مضبوط قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ ایک دو مسئلے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ نماز جماعت کے حوالے سے کہ پہلی بات یہ کہ یومیہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً صبح اور مغرب و عشاء کی نماز کی بیشتر تاکید ہے، زیادہ تاکید ہے کہ جماعت کے ساتھ اور مسجد میں پڑھی جائے، اور خصوصاً جو مسجد کے پڑوس میں ہیں اور مسجد کی آذان کو سن پاتے ہیں ان کے لیے زیادہ تاکید ہے۔ اور البتہ باقی نمازیں بھی مستحب ہے کہ انسان واجب نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، لیکن صبح اور مغربین، مغرب اور عشاء کی نماز وہ مسجد میں پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے اور تاکید ہے۔ اور معتبر روایات کے مطابق با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب فرادہ اور تنہا نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ البتہ یہ 25 گنا زیادہ وہ با جماعت، البتہ دیگر روایات بھی ہیں کہ یہ 25 گنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر انسان جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن اگر وہ امام جماعت اہل علم میں سے ہو تو پھر اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، اور بلکہ وہ ہزاروں میں چلا جاتا ہے۔ اور بے اتنائی برتنا نماز جماعت میں شریک نہ ہونا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں ہو اور انسان کے لیے مشکل نہ ہو تو پھر جو ہے وہ نماز جماعت سے بے اتنائی برتنا جائز نہیں ہے، اور انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی بہانے کے نماز جماعت کو ترک کرے۔ یہ جو ہے وہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ اگر انسان، یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے، ایک مسئلہ یہ فقط میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کی اقتدا کرے، آپ جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت کھڑی ہے، نماز جماعت کھڑی ہے، اور بعد میں آپ شریک ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ پہلی رکعت میں ہی شریک ہو جائیں اور امام ابھی قراءت میں مشغول ہے اور آپ شریک ہو جائیں، تو پہلی رکعت میں چونکہ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اگر امام بالجہر پڑھ رہا ہے تو آپ خاموشی سے سنیں، اور اگر بالاخفات امام پڑھ رہا ہے یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا وظیفہ ہے خاموش رہنا، قراءت آپ کا وظیفہ نہیں ہے پہلی دو رکعات میں۔ تو اس صورت میں آپ جو ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے، پہلی رکعت میں شریک ہو جائیں گے، نماز آپ کی صحیح ہوگی، جماعت صحیح ہوگی۔ لیکن مشکل پیش آتی ہے کہ امام کی تیسری یا چوتھی رکعت ہے اور آپ شریک ہو رہے ہیں جماعت میں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ رکوع کا انتظار کریں اور رکوع میں شریک ہوں۔
رکوع میں شریک ہوں۔ البتہ رکوع میں شریک ہونے کے بھی مسائل طولانی اور تفصیلی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے، تو آپ انتظار کریں امام کے رکوع میں جانے کا اور رکوع میں شریک ہوں۔ تو اس صورت میں جب آپ رکوع میں شریک ہو جائیں گے تو وہ آپ کی پہلی رکعت شمار ہوگی۔ لیکن اگر آپ امام ابھی قیام میں ہے اور امام تسبیحات اربع پڑھ رہا ہے یا الحمد پڑھ رہا ہے تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، تو اس صورت میں آپ رکوع سے پہلے اگر شریک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو الحمد اور سورہ پڑھنا ہوگی۔ الحمد اور سورہ پڑھنا ہوگی آپ کو۔ تو اگر آپ الحمد اور سورہ دونوں پڑھ لیتے ہیں اور امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں تو فبہا، بہت اچھا، آپ کی جماعت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ وہ الحمد یا وہ فقط الحمد پڑھ سکتے ہیں اور سورہ پڑھنے کا وقت نہیں رہا کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، اور اگر آپ سورہ دوسری سورہ پڑھتے ہیں تو آپ امام کو رکوع میں درک نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ فقط الحمد پڑھیں اور سورہ کو چھوڑ دیں اور امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس الحمد پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، آپ نے اس امید سے امام کی تیسری رکعت میں اور یا چوتھی رکعت میں شریک ہو گئے رکوع سے پہلے کہ میں الحمد اور سورہ پڑھ لوں گا، لیکن عملی طور پر آپ الحمد جو ہے وہ فقط آدھی الحمد پڑھ سکے ہیں اور امام رکوع میں چلا گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں اگر الحمد کامل نہیں کر سکتے اور امام کو رکوع میں درک نہیں کر سکتے تو جتنی آپ نے الحمد پڑھی ہے اس کو وہیں پر اکتفا کریں اور باقی الحمد کو چھوڑ دیں اور امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائیں، تو اس صورت میں آپ کی جماعت ٹھیک ہوگی، صحیح ہوگی۔ لہذا بہتر کیفیت صورت یہی ہے کہ آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں قیام کی حالت میں آپ شریک نہ ہوں، بلکہ آپ رکوع کے انتظار کریں۔ جو ہی امام تیسری رکعت یا چوتھی رکعت کے رکوع میں جائے، آپ نیت کر کے جماعت کی نیت کے ساتھ آپ فوراً رکوع میں شریک ہو جائیں، تو اس صورت میں آپ کی وہ رکعت جو ہے وہ شمار ہوگی اور آپ کی نماز جماعت صحیح جو ہے وہ قرار پائے گی انشاءاللہ۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، بحق امیر المومنین، خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا تمام مومنین کے اندر ہم دلی ایجاد فرما۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں وہی ولایت کے جس کے تحت تمام مومنین جس پیوند سے جڑے ہوئے ہیں، خدایا اس ولایت کو ہمارے اندر محکم و مضبوط فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، خدایا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ تمام مومنین و مومنات جو مریض ہیں شفاء کامل عنایت فرما، جو تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما۔ خدایا جو مریض ہیں شفاء کامل عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں خدا دین و دنیا کے امتحانات میں ان کے کامیاب اور موفق فرما، اور جو ازدواج کی حد تک اور ازدواج کی عمر میں پہنچ گئے ہیں خدایا ان کے لیے نیک و صالح رشتے عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر و عزت و افتخار عنایت فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، اور وطن عزیز میں یہ سیاسی جو غیر یقینی صورتحال، خدایا بحق زہرا بحق امیر المومنین اس سیاسی لحاظ سے استحکام عنایت فرما۔ کوئی صالح حاکم اس پاکستان عزیز کو عنایت فرما، اور وطن عزیز کے دشمنان چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی ہوں اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔